وہ تمہیں دیکھ کر سب کچھ سمجھ جائے گا کہ تم کون ہو، اس کے پاس کس غرض سے آئے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے۔ وہ غصے میں اگر تمہیں کہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، یہاں کیوں آئے ہو، تو تم برا نہ منانا، تم اسے سلام کر کے وہاں سے نکل آنا اور دوسرے دن پھر وہاں پہنچ جانا۔ مجھے یقین ہے کہ دوسرے دن یا پھر تیسرے دن وہ تمہیں اپنے پاس بلا لے گا اور بٹھا لے گا، اور اس کے بعد پھر وہ تمہیں جیسے جو کہے اس کی بات کو غور سے سننا اور اس پر عمل کرنا۔ وہ مجذوب وہ تمہیں جو راستہ دکھائے گا تم اس پر چلو گے اور اپنی مصیبت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کر لو گے۔ کامنی خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا، میں آج ہی کراچی کے لیے روانہ ہو جاتا ہوں اور جیسا تم نے کہا ہے ویسے ہی کروں گا۔ کامنی کہنے لگی، وہ مجذوب بزرگ تمہیں جو چیز کرنے کو کہیں گے وہی کرنا، جس چیز سے منع کریں گے ہرگز وہ نہ کرنا۔ اگر کرو گے تو تم اس عذاب سے کبھی بھی نجات حاصل نہ کر سکو گے۔ میں نے کہا، میں مجذوب بزرگ کی ایک ایک بات پر عمل کروں گا، اور جس چیز سے وہ روکیں گے میں ہرگز وہ نہیں کروں گا۔ تم بے فکر ہو جاؤ۔ کامنی نطقی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، میں جاتی ہوں۔ جانے سے پہلے میں تمہیں ایک بات یاد دلا دینا چاہتی ہوں کہ مجھے بغیر سخت مشکل وقت کے کبھی بلانے کی کوشش نہ کرنا۔ میرا تمہارے پاس ظاہر ہونا اتنا آسان کام نہیں ہوتا جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ اب میں چلتی ہوں۔ اور میرے دیکھتے دیکھتے کامنی نطقی غائب ہو گئی۔ کمرے میں اس کے آنے سے وہ جو ہلکی ہلکی سی خوشبو پھیل رہی تھی وہ بھی غائب ہونے لگی، اور خوشبو کے ساتھ وہ خود بھی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے کراچی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ ایک چھوٹے سے سوٹ کیس میں ایک دو جوڑے کپڑوں کے اور کچھ ضرورت کی چیزیں رکھیں اور سوٹ کیس لے کر بیٹھ گیا۔ مکان کو تالا لگایا اور سیدھا دکان پر آ گیا۔ دکان پر خالد روزمرہ کے کام کاج میں مصروف تھا۔ مجھے دیکھ کر بولا، لگتا ہے رات دیر تک جاگتے رہے ہو جو اتنی دیر سے سوئے ہوئے تھے۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے نیند ہی نہیں آئی۔ بہرحال 2-1 روز کے لیے مجھے کراچی جانا پڑا ہے۔ میرے مکان کو خالی نہ رکھنا، کسی ملازم کو کہہ دینا کہ وہ رات کو وہاں جا کر سو جائے۔ خالد کہنے لگا، کراچی تمہیں اچانک کیا کام پڑ گیا؟ میں نے کہا، یہ سب کچھ میں تمہیں بعد میں آ کر بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ کہ کراچی اس وقت کون سی گاڑی جا سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ کوئی نہ کوئی گاڑی تو ضرور جاتی ہوگی، کیونکہ ریلوے گاڑیاں آج کل اس روٹ پر کافی چل رہی ہیں۔ میں فون کر معلوم کر لیتا ہوں۔ اس نے لاہور اسٹیشن پر فون کیا تو معلوم ہوا کہ رات کے 9 بجے ایک گاڑی کراچی جائے گی۔ میں شام تک دکان پر ہی رہا۔ اس کے بعد خالد بھی میرے ساتھ دکان بند کر کے آ گیا۔ ہم نے وہیں ایک ہوٹل میں کھانا کھایا۔ 8:15 بجے کے قریب ہم ٹانگا لے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف آ گئے۔ اس روز لاہور شہر میں کرفیو نہیں لگا ہوا تھا، حالات کچھ ٹھیک ہی تھے۔ خالد بھی مجھے گاڑی میں سوار کرا کر چلا گیا۔ میں دوسرے روز سورج غروب ہونے سے پہلے کراچی پہنچ گیا۔ یہ 1947 کا کراچی تھا، مختصر آبادی تھی۔ میں نے اسٹیشن کے پاس ہی ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ سوٹ کیس کمرے میں رکھ کر میں ایک ٹانگے پر بیٹھ کر کلفٹن آ گیا۔ حالات کشیدہ ہونے کی وجہ سے ساحل سمندر پر سیر کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بہت چند ایک لوگ نظر آ رہے تھے۔ سمندر کے ساتھ کچھ پرانے کاٹیج نما کوارٹر بنے ہوئے تھے جو دور تک چلے جا رہے تھے۔ میں ان کے سامنے سے گزرتا گیا۔ یہ کاٹیج انگریزوں اور ہندو سرمایہ داروں نے بنائے ہوئے تھے جو اب خالی پڑے ہوئے تھے۔ یہ کاٹیج ختم ہو گئے تھے۔ آگے سمندر کا کنارہ خالی پڑا ہوا تھا، کہیں کہیں ریت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ سورج مغرب کی طرف سمندر کے اوپر جھک رہا تھا۔ اس کی ہلکی گلابی کرنیں سمندر کی لہروں کو گلابی رنگ عطا کر رہی تھی۔ بڑی خوشگوار ہوا چل رہی تھی۔ میں آگے بڑھتا گیا۔ کافی آگے جانے کے بعد مجھے سمندر سے ہٹ کر ایک جھونپڑا دکھائی دیا۔ یہی وہ جھونپڑا تھا جس کے بارے میں کامنی نے کہا تھا کہ یہاں مجھے ایک مجذوب بزرگ ملیں گے۔ میں جھونپڑے کے قریب جا کر ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جھونپڑے کا کوئی دروازہ نہیں تھا۔ ایک بوریا تھا جس کو اوپر اٹھا دیا گیا تھا۔ جھونپڑا بالکل خالی تھا۔ اندر مٹی کا ایک مٹکا پڑا ہوا تھا، اور میں ذرا پرے ہٹ کر بیٹھ گیا اور مجذوب کا انتظار کرنے لگا۔ سورج آہستہ آہستہ سمندر میں اتر رہا تھا۔ اس کی کرنیں اورنگی رنگ اختیار کر رہی تھی۔ میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ مجھے جتنی دیر بھی یہاں بیٹھنا پڑے بیٹھ کر مجذوب بزرگ کا انتظار کروں گا۔ اتنے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو ریت کے ایک ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر چلا آ رہا تھا۔ اس کا رخ جھونپڑے کی طرف ہی تھا۔ وہ ذرا قریب آیا تو میں نے اسے دیکھا۔ وہ ایک بھاری جسم والا درمیانے قد کا فقیر قسم کا آدمی تھا۔ کالے رنگ کا چولا پہن رکھا تھا، سر پر داڑھی مونچھیں غائب تھی۔ وہ ایسے چل رہا تھا جیسے اسے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کی کچھ خبر نہیں ہو۔
وہ میری طرف دیکھے بغیر گزر گیا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مجذوب بزرگ ہے۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور جب وہ میرے قریب سے گزرا میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ 2 قدم چل کر آگے رکا اور پلٹ کر میری طرف دیکھا اور غصے میں بولا، جب مصیبت پڑ جاتی ہے تو میرے پاس آ جاتے ہیں، اس وقت کہاں تھے جب تم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے ساتھ مجھے بھی کیوں مصیبت میں پھنسانا چاہتے ہو؟ چلو بھاگ جاؤ یہاں سے۔ میں بڑے ادب سے ہاتھ باندھے چپ کھڑا رہا۔ کامنی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ مجذوب کچھ بھی کہہ دے آگے سے مت بولنا۔ مجذوب نے مجھے اپنی لال لال آنکھوں سے دیکھا اور غضبناک لہجے میں کہا، میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ یہاں سے دفع ہو جاؤ، چلو بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ میں چپ چاپ وہاں سے واپس چلا آیا۔ رات میں نے ہوٹل میں ہی گزاری۔ دوسرے دن صبح دوبارہ کلفٹن میں مجذوب بزرگ کے جھونپڑے پر پہنچ گیا۔ جھونپڑا خالی پڑا ہوا تھا۔ میں کل کی طرح ایک طرف ہو کر بیٹھ گیا، کافی دیر بیٹھا رہا۔ اس کے بعد مجذوب بزرگ اسی طرف جھومتے جھومتے اپنے خیالوں میں گم ٹیلے کے پاس پیچھے سے نمودار ہوئے اور میری طرف دیکھے بغیر قریب سے گزر گئے۔ میں نے اٹھ کر انہیں بڑے ادب سے سلام کیا۔ کل کی طرح انہوں نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ 2 قدم چلنے کے بعد رک گئے اور پلٹ کر میری طرف دیکھا۔ 10-15 سیکنڈ دیکھتے رہے، پھر کہا، تم باز نہیں آؤ گے؟ اچھا کوئی بات نہیں، آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ جھونپڑے میں چلے گئے۔ میں ان کے پیچھے چلتا جھونپڑے کے باہر آ گیا۔ مجذوب اندر جا کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے مجھے سخت غصے میں آواز دے کر کہا، وہاں کون سی تمہاری ماں ہے جس کے پاس کھڑے ہو؟ اندر آتے ہو یا ڈر لگتا ہے؟ میں جلدی سے جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ ان کے سامنے ادب سے 2 زانوں ہو کر بیٹھ گیا۔ زمین پر میلی سی صف بچھی ہوئی تھی۔ مجذوب نے اپنے سیاہ چولے کی جیب میں سے سگریٹ کا پیکٹ اور ماچس کی ڈبی نکالی۔ ایک سگریٹ سلگایا اور لمبا سوٹا لگانے کے بعد سر جھکا لیا۔ وہ ایک دیر تک اسی حالت میں گم رہے۔ میں بھی چپ چاپ بیٹھا رہا۔ کافی دیر کے بعد مجذوب نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ سگریٹ ان کی انگلیوں میں آدھے سے زیادہ جل چکا تھا۔ انہوں نے سگریٹ کو میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو اسے باہر پھینک دو۔ میں نے جلدی سے سگریٹ ان کے ہاتھ سے لے لیا اور زور سے جھونپڑے کے باہر پھینک دیا۔ مجذوب اس طرح بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک گھٹنا اوپر کو اٹھا ہوا تھا جس پر انہوں نے اپنا بازو ٹکایا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور ہاتھ کو بار بار جھٹک رہے تھے۔ میں بالکل خاموش تھا۔ مجذوب نے آخر آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھا اور گھٹنا نیچے کر کے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، جس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے مجھے اس کی بڑی قدر ہے۔ تم دنیا والے جہنم کی طرف بڑے شوق سے بھاگ بھاگ کر جاتے ہو، جب آگ لگتی ہے تو شور مچاتے ہو۔ میں نے زبان کھولی اور عاجزی سے کہا، میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ مجذوب سر ہلاتے رہے، میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ جھونپڑے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی خاموشی کے دور میں سمندر کی لہروں کی ہلکی ہلکی آواز آ رہی تھی۔ مجذوب کہنے لگے، جو میں تمہیں کہوں گا اس پر پورا عمل کرنا، جس شے سے منع کروں گا اس کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تم کبھی ولایت گئے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی میں ولایت کبھی نہیں گیا۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر اب جاؤ، تمہارے ولایت جانا مقدر میں لکھا جا چکا ہے۔ ولایت میں ایک ملک ہے، فرانس۔ یہ وہ ملک ہے جہاں عرب مسلمانوں کی فوجیں ایک زمانے میں اس کے جنوبی حصے پر اتری تھی۔ اس علاقے کے لوگوں میں آج بھی عربوں کا خون گردش کر رہا ہے۔ وہاں ایک پہاڑی گاؤں ہے۔ گاؤں سے کچھ دور ساحل سمندر پر ایک پرانا قلعہ واقع ہے۔ اس قلعے کے کھنڈر کے بائیں جانب سرو کے بہت سے درخت ہیں۔ ان کے درمیان 2 چکور سرخ پتھر زمین سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ تمہارے خیال میں یہ کیا ہو سکتے ہیں؟ میں چپ رہا۔ مجذوب نے کڑکدار آواز میں کہا، میری بات کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تمہارے خیال میں یہ پتھر کیا ہو سکتے ہیں؟ میں نے سنبھلتے ہوئے کہا، جی میں کیا عرض کر سکتا ہوں، میں نے تو یہ پتھر کبھی دیکھے ہی نہیں۔ مجذوب نے غصیلی آواز میں مجھے جھڑک کر کہا، تو پھر اب جا کر دیکھ لو۔ وہ پتھر عرب مسلمانوں کی فوج کے ایک شہید کی قبر کا نشان ہے جو عیسائیوں کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا تھا۔ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم سمجھ رہے ہو نا؟ میں نے جلدی سے کہا، جی ہاں میں بالکل سمجھ رہا ہوں۔ تم پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، کل اسی وقت آنا۔ اور میں خاموشی سے اٹھا، سلام کیا اور جھونپڑے سے باہر نکل آیا۔
دوسرے روز میں صبح صبح مجذوب کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس وقت وہ جھونپڑے کے باہر ہی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، تم پھر آ گئے؟ میں نے قریب جا کر سلام عرض کیا اور کہا، مجھے آپ کے دروازے سے ہی خیر ملے گی۔ اس پر مجذوب بزرگ نے بڑے جلال کے ساتھ کہا، اس خیر کو شر میں نہ بدل دینا، ورنہ نہ گھر کے رہو گے نہ گھاٹ کے۔ میں نے عرض کی، محترم آپ جیسے فرمائیں گے میں ویسے ہی آپ کی حکم بجاوری کروں گا، تو پھر تم بیٹھ جاؤ میرے پاس۔ انہوں نے مجھے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ ان کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ پوچھا، کل میں نے بات کہاں ختم کی تھی؟ مجھے ان کا ایک ایک لفظ یاد تھا، میں بھول بھی نہیں سکتا تھا ان کی باتوں کو، کیونکہ یہ میری زندگی کا معاملہ تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ وہ فرانس کے جنوبی علاقے کے پہاڑی گاؤں میں جو عرب مسلمان شہید کی قبر کا ذکر فرما رہے تھے۔ کہنے لگے، تمہاری باتوں سے لگتا ہے کہ جو امانت میں تمہیں سپرد کر رہا ہوں تم واقعی اس کے حقدار ہو، لیکن انسان حرص و ہوس کا غلام ہے، عورت اس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ یاد رکھو، اس کمزوری کو اپنے اوپر غلبہ نہ پانے دینا، ورنہ سب کچھ خاک میں مل جائے گا۔ میں نے کہا، میں آپ کے حکم پر مکمل عمل کروں گا۔ تو پھر سنو۔ انہوں نے دھیمی آواز میں کہنا شروع کیا، جب تم شہید کی قبر پر فاتحہ خوانی کو جاؤ گے تو ادھر آنکھیں بند کر لینا۔ شہید کی روح تمہیں اپنے سامنے نظر آنے لگے گی۔ اس کے ساتھ ہی تمہیں اپنے اندر ایک نورانی روشنی پھیلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ روشنی تمہارے اندر تمہاری تاریکیوں کو ختم کر دے گی اور تمہیں اس مصیبت سے نجات حاصل کرنے میں مدد ملے گی جو تمہارے شرک کے گناہ اور ایک بدروح کی نحوست سے تم پر نازل ہوئی ہے۔ اب یہاں سے اپنا منحوس وجود اٹھا کر میری نظروں سے دفع ہو جاؤ۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، آپ نے اس گاؤں کا نام نہیں بتایا۔ مجذوب بزرگ نے اس پہاڑی گاؤں کا نام بلند آواز میں کہا جو جنوبی فرانس کے ایک شہر سے کچھ فاصلے پر قدیم قلعے کے پہلو میں واقع ہے۔ میں نے وہ نام اپنے ذہن میں اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا اور مجذوب بزرگ کو ادب سے سلام کرتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ میں جس کام کے لیے کراچی آیا تھا وہ کام ہو گیا تھا، اب وہاں میرا کوئی کام نہیں تھا۔ میں اسی رات لاہور واپس آ گیا۔ لاہور آنے کے بعد میں فرانس کی طرف سفر کی تیاری کرنے لگا۔ اس زمانے میں لوگ سمندر پار یورپ کے ملکوں میں عام طور پر بحری جہاز پر ہی جایا کرتے تھے۔ ہوائی جہاز کا ابھی ہندوستان میں اتنا رواج نہیں ہوا تھا، اور تو اور ہوائی جہاز کے کرائے بھی بہت بڑھ گئے ہوئے تھے۔ دوسرے ہوائی سفر کو محفوظ بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ طیارے پروں والے انجن سے پرواز کرتے تھے۔ اس پر لگے ہوئے انجنوں کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کب اچانک رک جائیں۔ اس قسم کے شک و شبہات اور شہادت عام طور پر لوگوں میں پائے جاتے تھے۔ ہندوستان سے باہر کسی بھی ملک میں جانے کے لیے پاسپورٹ ویزے کی ضرورت ہوتی تھی۔ ابھی ہندوستان سے انگریز گیا نہیں تھا، چنانچہ پاسپورٹ ویزے کی اتنی زیادہ وقت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ میں نے اپنے دوست خالد سے پوشیدہ طور پر اپنے اثر و رسوخ کے ذریعے پاسپورٹ بنوا لیا اور کراچی جا کر یورپ کے تقریباً سبھی ملکوں کے ویزے بھی لگوا لیے۔ کراچی ہی سے میں ایک بحری جہاز پر سوار ہو گیا۔ میں اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جہاز میں سوار ہو کر سب سے پہلے میں نے اپنے دوست خالد کے نام ایک خط پوسٹ کر دیا، جس میں بس اتنا ہی لکھا تھا کہ میں سیر و سیاحت کی غرض سے لندن جا رہا ہوں، پیچھے کاروبار کا خیال رکھنا۔ ان دنوں بحری جہازوں کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی تھی۔ معلوم ہوا جہاز 3 ہفتوں میں انگلستان پہنچے گا۔ یہ ملک ہالینڈ کی ایک کمپنی کا جہاز تھا، کافی بڑا جہاز تھا۔ اس کی 3 منزلیں تھیں اور میں سیکنڈ کلاس کا ٹکٹ لے کر اور جہاز کی دوسری منزل کے ایک آرام دہ کیبن کے اندر بیٹھا تھا۔ مئی کا مہینہ شروع ہو چکا تھا جب میں نے اپنے سمندری سفر کا آغاز کیا۔ کراچی اس وقت کافی گرمی کا موسم تھا۔ رات کو ہوا چلتی تھی تو موسم خوشگوار ہو جاتا تھا۔ سمندر کا سفر بڑا خوشگوار تھا۔ میں دوسرے درجے کے عرصے پر آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ سمندر کی طرف ٹھنڈی ہوائیں آتی، عرصے پر آرام دہ کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ ایک جانب بار روم تھا جہاں ہر قسم کے مشروبات ملتے تھے۔ میں شام کے وقت ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کبھی کافی کبھی چائے سے لطف اندوز ہوتا۔ سفر طویل تھا، راستے میں کوئی نہ کوئی دوست بن جاتا تھا۔ ایک لڑکی سے میری بھی جان پہچان ہو گئی۔ نازک سے جسم کی خاموش طبع لڑکی تھی۔ وہ بھی ریسٹورنٹ میں شام کے وقت اکیلی بیٹھ جاتی تھی اور خاموشی سے کافی پیتی تھی۔ اتفاق سے
وہ میرے ساتھ والی ٹیبل پر ہی بیٹھی ہوتی تھی۔ ایک روز اس نے سگریٹ نکال کر ہونٹوں میں دبا لیا، ماچس دیکھی تو وہ خالی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر انگریزی میں پوچھا، میرے پاس ماچس ہوگی؟ میں نے کہا میں سگریٹ نہیں پیتا۔ اس نے ویٹر سے ماچس لے کر سگریٹ سلگایا اور مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، کیا میں آپ کی ٹیبل پر آ سکتی ہوں؟ میں نے تکلفانہ کہہ دیا، بیٹھ جاؤ۔ وہ اٹھ کر میری میز پر آ گئی۔ اس نے مجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ میں فرانس کی رہنے والی ہوں، پیرس یونیورسٹی میں 2 سال سے پڑھ رہی ہوں، چھٹیوں میں انڈیا کی سیر کرنے کو آئی تھی، اب واپس جا رہی ہوں۔ اس نے اپنا نام سلونی بتایا تھا۔ جہاز کے سفر میں ہم کافی ایک دوسرے کے قریب ہو گئے تھے۔ میں نے اس سے جنوبی فرانس کے بارے میں دریافت کیا۔ وہاں ایک گاؤں ہے جو جنوبی فرانس کی ساحلی بندرگاہ مارسیلز کے جنوب میں واقع ہے۔ اس نے اس گاؤں کا نام پوچھا تو جو مجھے مجذوب بزرگ نے بتایا تھا میں بھول گیا تھا۔ مجھے اس وقت بھی جب انہوں نے بتایا تھا تو ڈر لگتا تھا کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ فرانسیسی زبان کا بڑا مشکل سا نام تھا۔ میں نے سلومی سے کہا، مجھے نام نہیں یاد رہا، لیکن یہ گاؤں جنوبی فرانس میں ہے۔ اس کے قریب ہی سمندر کے کنارے ایک قدیم تاریخی قلعہ بھی ہے۔ سلومی کہنے لگی، جنوبی فرانس میں تو کئی صوبے ہیں اور ہر صوبے میں کتنے ہی شہر اور گاؤں اور قصبے واقع ہیں۔ میں نے کہا، اس گاؤں کے قریب قدیم قلعہ واقع ہے۔